ہمارے معاشرے میں یہ حال ہو چکا ہے، کوئی بھی انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے بیٹا دے، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف بیٹا ہی مانگتا ہے۔ جی ہاں دوستو، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے بعد میں، جب اس کا بیٹا جب بڑا ہوتا ہے، جب اس کو ہی برا بھلا کہنے لگتا ہے، جب اس کو ہی الٹا سیدھا کہنے ہی لگتا ہے، تب وہ ماں باپ یہ سمجھتا ہے جو یہ بیٹا نہیں تھا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر یہ سب سے بڑا عذاب تھا۔ جی ہاں دوستو، آپ تو دنیا میں یہ چیز دیکھتے ہی ہوں گے اور جان ہی رہے ہیں جو کس طریقے سے بیٹا اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ اپنی عمر پہ پہنچ جائے، یعنی کہ جب تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے پہ پہنچ جائے تو اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ جی ہاں دوستو، وہ مقام ہے ماں باپ کا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے، لیکن پھر بھی بیٹا ماں کو اور باپ کو بڑھاپے میں کیوں ایسا ستاتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اولاد مانگے تو کس طرح دعا مانگنا چاہیے، اور اولاد مانگتے سمے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور مانگنا چاہیے، جو ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کہ کبھی بھی اے اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، صرف اتنی دعا نہ کرنا۔ لفظ صالحین ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا کرو تو نیک اولاد کے لیے دعا کرو۔ کبھی کبھی یہی اولاد اگر غلط راستے کی مسافر ہو جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس بیٹے کو بڑے ناز و نعم سے پالا وہی بیٹا ماتھے کا کلنک بن جاتا ہے۔ جس بیٹے کے لیے رات و دن محنت و مشقت کی وہی بیٹا جینا دشوار کر دیتا ہے۔ جس بیٹے کے لیے جوانی کو محسوس نہیں کیا وہی بیٹا بڑھاپے کے اندر تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کرو تو اللہ کی بارگاہ کے اندر صالح اولاد کی دعا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظ صالحین کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اور لفظ صالحین کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی لفظ تھا ہی نہیں جو حضرت ابراہیم استعمال کرتے۔ انہوں نے صالحین کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ لفظ صالح کیا ہے تو قرآن اٹھا کر کے دیکھو، ان کا پیغام تمہیں ملے گا کہ لفظ صالح کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی جینا چاہتے ہیں تو صالحین کے ساتھ، اور مرنا بھی چاہتے ہیں تو صالحین کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ اکبر! اسی لیے فرمایا گیا جیو تو صالحین کے ساتھ اور مرو تو صالحین کے ساتھ۔ اور سنو، اگر تمہاری قبر کسی صالح کی قبر کے قریب ہوئی تو جو رحمتیں اسے نصیب ہوں گی اس کے پڑوس میں دفن ہونے کی وجہ سے تمہیں بھی نصیب ہو جایا کریں گی۔ صالحین بہت عظیم چیز ہے، صالح بہت عظیم صفت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے صرف دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا کی تو یہ دعا کی، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ اکبر! نبی کی دعا تھی، اللہ رب العزت جل جلالہ نے دعا بھی قبول فرمائی اور فوراً فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو ایک بیٹے کی اور بردبار بیٹے کی ہم نے ان کو خوشخبری سنائی۔ اللہ اکبر! یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی حالات کو دیکھ کر کے دعا نہیں کرتے، قدرت کو دیکھ کر کے دعا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے جب انہوں نے دعا کی مولا نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک بردبار بیٹے کے حوالے سے انہیں خوشخبری سنائی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل کے اندر اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔